السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وشیعہ ومحبہ وامتہ خصوصا علی وارث کمالہ غوثنا الغوث العاصم شیخ عبد القادر الجیلانی وسیدنا معین الدین حسن سنجری اجمری وسیدنا ابو الحسن علی الشاذلی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، انشاءاللہ آج ہم صحابہ کی تعریف اور غزوہ بدر کے متعلق اور وقت مل جائے تو خطا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے چند باتیں عرض کریں گے، کیونکہ آج 16 رمضان ہے اور کل 17 ہے، اور 17 ایک بیٹل آف بدر جنگ بدر کا دن ہے، اور یہ اسلام کے لیے بہت ہی اسلامک ہسٹری میں ایک بڑا ہی سنگ میل ہے، اور اس کو ہم ہمیشہ یاد کرنا چاہیے. اور جو نفوس قدسیہ اس جنگ میں تھے، ان کا جو توکل تھا، ان کا جو تقوی تھا، جن کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی آیاتیں ہیں، رسول پاک کے ارشادات ہیں کہ بدری صحابہ تو ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے مقام پہ پہنچا دیا کہ جو چاہے کر سکتے ہیں وہ، مگر ان کی زندگی تقوی پہ ہی گزری، حالانکہ ان کو تو اللہ کی طرف سے چھوٹ تھی، یعنی اس مقام کے تھے. تو اب صحابہ جب بات کرتے ہیں، صحابہ جمع ہے صحابی کی، اصحاب رسول. اور وہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی، جن کو، اور وہ مقام بہت بلند ہے. انبیاء اکرام میں جیسے درجات ہیں، صحابہ میں بھی درجات ہیں، لیکن کسی نبی کا انکار کرنا کفر ہے، مگر صحابہ میں سے کسی صحابی کا انکار کرنا حضرت ابوبکر صدیق کو چھوڑ کر وہ کفر نہیں ہے، فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے، فاسق و فاجر ہے جو پروون صحابی ہے اور اس کا انکار کر رہا ہو. بہرحال صحابہ کے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک اگرچہ کہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل کے لیے معتبر ہے، جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. میں نے اللہ کو یاد دلاتا ہوں، اللہ کو یاد دلاتا ہوں میرے صحابہ کے تعلق سے. لا تتخذوه غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو کسی بات کا نشانہ نہیں بنانا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ بعد میں ان پر لوگ جملے کسیں گے، نعوذ باللہ ان کی شان میں گستاخی کریں گے. تو صحابہ، اب آئیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب فضائل صحابہ کا باب باندھے تو پہلے اپنا جو ان کی جو رائے ہے، ان کی جو تحقیق ہے صحابہ کے تعلق سے، وہ فرماتے ہیں کہ من صاحب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم او راہ من المسلمین فہو من اصحابہ. یعنی امام بخاری فرماتے ہیں جس مسلمان نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی یا آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، وہ صحابی ہے. یعنی اللہ اکبر، جس نے جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ایمان کی آنکھوں سے، وہ صحابی ہے. کیونکہ انسان سب کچھ بن سکتا ہے، قاری بن سکتا ہے، حاجی بن سکتا ہے، غازی بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی پائے. تو اس کی شرح میں حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حنفیوں کے بڑے اسکالر ہے، اور ان کی شرح ہے عمدۃ القاری. اس کو اور تھوڑا ایکسپینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنا، یہاں جو دیکھنے کا لفظ ہے اس پر وہ تبصرہ کرتے فرماتے ہیں کہ بہت سے صحابہ ایسے تھے جو نابینا تھے، بلائنڈ تھے، وہ نہیں دیکھے، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم جن کا مقام بہت بلند ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سے صحابہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا نہیں، دراصل سرکار کی صحبت پانا ہے، اس میں جو دیکھا وہ اس کی شان ہے، لیکن جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی
وہ بھی صحابی ہے. اور پھر آگے اس کے اوپر انہوں نے قید لگائی کہ ثم مات علی الاسلام، وہ صحابی جو اسلام پر جس کی موت ہوئی ہو. کیونکہ کئی صحابہ ایسے تھے جو مرتد ہو گئے تھے، جیسا کہ ابن بطل ہے، ربیعہ ہے، ربیعہ بن امیہ ہے، مقیس بن سبابہ ہے، ایسے لوگ جو کافر ہو گئے تھے، یعنی مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے. اب ان کو صحابی نہیں کہیں گے، ان سے صحبت کی جو فیضان تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زائل کر دیا، وہ صحابی ان کو نہیں کہلائے جا سکتے. اسی طرح اور ایک بات ایسے تھے کہ جو مرتد ہو کے پھر ایمان لائے، جیسے قیس بن اشعث، جن کے متعلق بڑی بحث ہوئی، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ وہ ایمان لا لیے کیونکہ سرکار کو دیکھا تھا، بیچ میں ایک دور آیا ارتداد کا ان کے اندر، لیکن وہ صحابی میں ہی گنے گئے. بعضوں نے ان کو بہت ہی قلیل ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تابعی مانیں گے ہم ان کو، کیونکہ یہ ایک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو ہے بہت بڑا اعزاز ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں بھی ڈسٹنکشن ہے، مقامات ہے، اسٹیشنز ہے، ہر کوئی برابر نہیں ہو سکتے. جیسا قرآن میں ہے کہ تلک الرسل فضلنا علی بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یعنی کہ یہ رسول ہیں، یعنی پروفٹس ہیں، آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی ہے. اللہم صلی علی محمد. ایک دوسرے کے اوپر بعض کلام کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور بات کہ اور ان سے عرفہ درجہ ہے، بہت ہی ہائیسٹ اسٹیشن پہ ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں جو ڈسٹنکشنز ہے، جو مقامات ہے، جو اسٹیشنز ہے، تین طریقے کے ہیں. ایک وہ جو سابقون الاولون من المہاجرین میں سے ہے، جو سب سے پہلے ایمان لائے، جو سبقت لے گئے، وہ ایک ہے جن کا مقام بہت بلند ہے. پھر اس کے بعد بیعت رضوان جو ہے، ایک ایسی ٹریٹی ہوئی تھی صلح حدیبیہ جسے کہتے ہیں، وہ بھی ایک سنگ میل ہے اسلامی تاریخ میں. پھر تیسرا جو ہے فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، اللہ اکبر سبحان اللہ. تو یہ تین درجات ہیں. تو پہلے درجے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی مہاجرین و انصار میں جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں. یعنی مدینے کے آنے کے بعد یہ اس وقت آیت نازل ہوئی کہ جو سبقت لے گئے، جو آگے ہو گئے، اور جو مہاجرین جو مائگریٹ ہوئے، اور جو انصار جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کو ہیلپرز کہتے ہیں. اللہ اکبر. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر ان کو جنہوں نے فالو کیا. یعنی وہی جو پیریڈ ہے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو اس میں جنگ بدر کے بھی صحابہ ہیں، اور ان کے متعلق پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈکلیئر فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے پلیزڈ، جو جن سے راضی ہے، جن سے خوش ہے، اللہ اکبر، یہ وہ مقام کے. ان میں ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ کو مقام دیا، یہ جو پہلا جو درجہ ہے، جو پہلے اسٹیشن کے ہیں، جن میں جو سب سے پہلے ایمان لائے، اور والسابقون السابقون اولئک المقربون، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو پہلے سبقت کر لے گئے ایمان لانے میں، وہ آگے ہو گئے، اور وہ مقربین میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی کلوز ہے، ان کا بڑا مقام ہے، جن کی تفسیر میں حضرت علامہ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہیں، اور دوسرے صحابہ کا نام انہوں نے اس طریقے سے لیا. تو لیکن اس آیت میں جو سابقون الاولون من المہاجرین میں حضرت ابوبکر ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، حضرت مقداد ہیں، حضرت عمار ہیں، اور یہ جو یاسر ہیں ان کے والد، اور سمیہ ہیں، جو ایک فہرست ہے ان کی، یہ سابقون الاولون میں سے ہے. اور پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے پھر ریکروٹ کیا جن کے اسلام پھیلایا اور سب کو دامن اسلام میں لیے، حضرت عثمان غنی وغیرہ ہیں، حضرت ابو ذر غفاری وغیرہ، دوسرے جو صحابہ ہیں، اور پھر جو اسلام کے اندر داخل ہو گئے، یہ بھی اسی کے اندر ہے، کیونکہ ان کے اندر جو سنسیئرٹی تھی، ان کا جو تقویٰ تھا، ان کے جو پائٹی تھی، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے، انہوں نے دنیاوی اغراض و مقاصد نہیں دیکھے. جیسا کہ ہندوستان پاکستانی لینگویج میں کہتے ہیں نا، ارے بھائی یہ تو ڈوبتی نیا ہے. سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ یہاں تو ان کے ساتھ بالکل غریب لوگ ہیں، ارے ان کے ساتھ کیوں رہنا بھائی، ایسا ذہن ہوتا ہے.
لیکن وہ ایسے تقوی والے تھے, ایسے متقی تھے اور اللہ پہ ایسے بھروسہ کرنے والے تھے کہ انہوں نے دنیا کی کوئی مفاد نہیں دیکھا, انہوں نے اللہ کو دیکھا. اور ہیئر آفٹر جو قیامت کے جو مناظر ان کے سامنے لا دیے گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے وہ ایسے پردے غالباً اٹھا لیا, وہ دیکھ لیا, دنیا کی حقیقت کو جان گئے. اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے اور دوسرے صحابہ کی تبلیغ سے جو آتے گئے, اور اس تمام کے تمام دیکھیں گے بدر تک ہیں یہ, اور اس کے بعد بیعت رضوان سے پہلے ان کے مقامات ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ سے بھی لوگ آئے, جیسا حج کا زمانہ تھا غالباً 10ویں ہجری ہے, اس میں چند 6 صحابہ آئے اور آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی, وہ ایمان قبول کیے. اللہ اکبر. جیسے حضرت عقبہ بن عامر ہے, ابو امامہ ہے, حضرت عوف بن حارث ہیں, رافع بن مالک ہیں, حضرت خطبہ بن عامر ہے, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہے. پھر وہ جا کر ریکروٹ کیے, اور یہ جو تھا بیعت عقبہ, کیا بولتے ہیں, بیعت العقبۃ الاولیٰ یا کبریٰ کہتے ہیں, جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت دیے اور پھر مدینہ منورہ گئے اور وہاں کے لوگوں کو ہموار کیا اور اسلام کی دعوت دی, اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہونے لگے, یعنی سووں کی تعداد میں سمجھیے. پھر دوسرا گروپ آیا 12 اشخاص کا, جو پھر اس کے بعد اس کی تعداد بتاتے ہیں کہ 72 تھی, 72 تھی, جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت دیے. پھر انہوں نے ریکروٹ کیا. یہ تمام اسی میں ہیں, اور ان میں جو مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ میں دیا ہیں, جو خلفائے راشدین ہیں اور عشر مبشرہ ہیں, یہ اور جو جنگ بدر میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے, یہ بڑے ہائیسٹ مقام کے ہیں. اب یہ دوسرا جو دور ہے, دوسرا جو مقام ہے صحابہ میں, وہ ہے بیعت رضوان کا ہے, جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز 6 صدی ہجری میں آقا دو جہاں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں اور احرام پہنے ہوئے باندھے ہوئے, اور صحابہ بھی ہیں, تو اس میں تقریباً 1300, بعض کہتے ہیں کہ 1400 صحابہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور حدیبیہ ایک مقام تھا, وہاں پر پھر روکا گیا, ایک بڑا واقعہ ہے اس کا. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تمام صحابہ سے, حضرت عثمان غنی کی ایک ایسی خبر آ گئی تھی کہ وہ جب مکہ مکرمہ گئے تو ان کی شہادت ہو گئی, بتایا گیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ایک ٹیسٹ تھا بہت بڑا صحابہ کے لیے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ بیعت دیے تھے, وعدہ کیے تھے. ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فتح کی 28ویں آیت ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. اللہ اکبر. پھر بڑی ان کی تعریف فرمائی ہے. تو یہ رضا, یعنی اللہ تبارک کو رضا پا گئے لوگ, یہ ایسے مقام پر ہے. اور یہ مقام کے ایسے ہیں کہ اس کے بعد جو ایمان لائے, خود سرکار نے ان کو صحابہ کہا, یہ میرے صحابہ ہے, یہ میرے صحابہ ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کہ 7ویں ہجری میں ایمان لے کر آئے, ان میں اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات پر نا اتفاق ہو گئی. تو یہ امام ترمذی اور امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے, صحیح حدیث ہے. اس کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتفاقی ہو گئی, جس میں حضرت فسبح خالد, خالد نے ان کو سب کیا. سب کے معنی برا کہا, یا سب کے کئی معنی آتے ہیں. He said something indecent. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا احد من اصحابی, کہ تم میں سے میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا. حالانکہ خالد بن ولید صحابی ہے, ان کی طرف اللہ اکبر ایک جلال ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا. اللہ اکبر. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا, یعنی تم میں سے کوئی احد پڑا برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے, جس کے ما ادرک مدن او احدهم ولا نصیفہ, یعنی ایک مد اور ایک اس سے آدھا جو انہوں نے دیا تمہارے سے پہلے جو ایمان لائے, اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ اکبر. اور ایک مقام پر ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ کے غلام آئے, آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حاتب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شکایت کیا. اور اس حدیث کو امام مسلم نے فضائل الصحابہ میں نقل کیا اور امام ترمذی نے بھی نقل کیا.
اور یہ صحیح حدیث ہے. آگے شکایت کیا کہ یا رسول اللہ حاتب لا يدخلن حاتب النار کہ وہ جہنم میں جائے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کذبت لا يدخلها تو جھوٹ کہتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا, اس لیے کہ فإنه قد شهد بدرا والحدیبیہ کہ وہ بدر میں اور حدیبیہ میں شامل تھا. تو اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجدہ سنا دیا کہ جنتی ہیں, یہ ان کے جنتی ہونے میں اتنا یقین ہے جیسا کہ اللہ کے ایک ہونے میں ہمیں یقین ہے. آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نبی اور رسول ہونے میں ہمارے کو یقین ہے, ان کا مقام یہ بہت بلند ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ. اللہ اکبر. فرمایا کہ جن لوگوں نے حدیبیہ میں بیعت دی یعنی بیعت کی وہ جہنم میں نہیں داخل ہوگا. تو یہ اب آئیے تیسرا جو درجہ ہے صحابہ میں وہ ہے بیعت یعنی فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے, یہ تیسرے مقام کے ہیں. سب ہمارے سردار ہیں لیکن صحابہ میں جو ڈسٹنکشن ہے, جو فضائل ہیں, جو درجات ہیں, جو رینکس ہیں, جو اسٹیشنز ہیں, اس کی بات کر رہا ہوں. یہ تیسرا ہے. وہ تیسرا کون سا ہے؟ جو فتح مکہ کے وقت ایمان لائے. اور ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ برابر نہیں ہو سکتے. یعنی سب سے خطاب ہے, اور خصوصاً جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان سے خطاب ہے کہ تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہو. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا کہ وہ اعظم ہیں یعنی بہت بڑا مرتبہ ہے کن سے؟ جو بعد میں ایمان جو انفاق کیے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں ساتھ دیے. کلم وعد اللہ الحسنى کہ ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن عاقبت فرمایا, یعنی ان کے لیے they have good the hereafter, ان کے لیے بہتر ہے. ان کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا لفظ تو استعمال نہیں کیا کیونکہ اس میں سب کو لیا تھا. کل سب سے حسن خاتمہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے. تو علماء بعض اس کو جنت کی طرف تشبیہ کرتے ہیں کہ سب سے جنت کا وعدہ کیا گیا. پھر وہی بات آئے گی کہ صحابی کی تعریف میں نے کیا کہا, جو امام بخاری نے کہا اور اس کی شرح میں امام عینی نے کہا, جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھا اور ایمان پر اس کی وفات پائی. یہ صحابی کی تعریف ہے. اللہ اکبر. اب جو فتح مکہ کے بعد جو آئے وہ طلقاء تھے جس کو سرکار نے معاف کیا تھا. حبشی کو معاف کیا تھا, کئی ہندا کو معاف کیا تھا, ابو سفیان کو معاف کیا تھا, معاویہ کو معاف کیا تھا, اور یزید بن ابی سفیان کو معاف کیا تھا, معاف کر دیا تھا ان کو سرکار. یہ لوگ ایسے وقت ایمان لائے جب کوئی چارہ نہیں تھا, تو ان کو مؤلفۃ القلوب میں کیا گیا. اور مؤلفۃ القلوب ان کو تالیف قلبی کے لیے ٹو برنگ دیم ٹو اسلام ان اے ویری بیوٹیفل مینر, یعنی تالیف قلبی کے لیے, تاکہ ان کو بتایا جائے کہ دیکھو کہ اسلام کتنا اچھا ہے. کوئی غیر مسلم ہے وہ اسلام کی طرف آ رہا ہے, وہ اس کو تالیف چاہیے, اس کو ہیلپ چاہیے, اس کو فائنینشیل سپورٹ ہونا چاہیے, اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ زکوٰۃ میں بھی ان کا حصہ ہے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسلام کی بیوٹی کیا ہے. تو یہ لوگ ایمان لائے. اور ان کے متعلق حضرت معاویہ کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ اسلم, تاریخ میں ہے جس کو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ اسلم ہوا و ابوہ, یعنی اسلام لائے وہ اور ان کے باپ یوم فتح مکہ تھی و شہید حنین, یعنی فتح مکہ کے وقت ایمان لائے اور حنین, جنگ حنین میں وہ شامل رہے. وکان من المؤلفۃ قلوبہم کہ وہ مؤلفۃ القلوب میں سے تھے. وحسن اسلام, اس کے بعد ان کا اسلام اچھا ہو گیا, یعنی جو بھی شکوک و شبہات تھے وہ دور ہو گئے اسلام میں رہنے کے بعد, اور حضور کی جب صحبت نصیب ہو گئی. اور یہ مقامات بہت ہی بلند ہے. اب آئیے جو اس باتوں کی جو اصل میں موضوع یہ تھا کہ بدر کے متعلق عرض کروں کہ یہ بدر ایک ایسا بڑا ایک سنگ میل تھا, ایک مائل سٹون تھا اسلامی ہسٹری میں, جس میں بڑی آزمائشی تھی ایمان والوں کے ساتھ. سبحان اللہ. تو اس کے واقعات تو بہت ہیں. جب آقا دو جہاں اس سے ہم جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں, میں وہ باتیں عرض کروں گا, واقعات سناؤں گا تو میں بہت دیر ہو جائے گی, اس کے لیے کافی وقت چاہیے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے, اور پھر کفار ادھر ان کی جو تکالیف تھے ایمان والوں کے لیے بہت ہی انبیئربل تھے, برداشت کے باہر تھے, تو اب کیا کیا جائے. ان کے پھر سامنے آمنے سامنے مقابلہ ہوا.
اور مقابلے میں یہ تھا کہ یہ 17 رمضان کو ہوا ہے یہ واقعہ، اللہ اکبر، اس لیے کل رمضان ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 313 صحابہ کی فہرست گنی ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی تو میں یہ نام پڑھتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ نام ہے، وہ قدسیاں ہیں، اور جن کی بڑی تعریف کی گئی ہے قرآن و احادیث میں۔ کہ آئیے اب تو جب جنگ شروع ہوئی کہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، یعنی صحابہ کے مقابلے میں جب کفار آئے 1000 سے زائد ہے اور پورے ویل اکوپڈ ہے، جو ان کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی ان کے ساتھ ہے، یہاں پر صرف برچیاں ہیں، بھالے ہیں، بعض تو خالی ہاتھ ہیں، بعض تو یہ حال ہے کہ جن کے پاس کپڑا بھی نہیں، صرف اتنا تھا کہ ناف سے لے کے اپنے گھٹنوں تک کور کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا مقام پہ ہے۔ اب یہ دیکھیے جو توکل تھا ان کا، جو اللہ کے اوپر بھروسہ تھا، جو ٹرسٹ جو تھا ان کے ساتھ، اتنا جو یقین تھا، وہ ہمیں سیکھنا ہے۔ یہ نہیں دکھا رہے تو ہزاروں کی تعداد میں ہے اور ہم تو 313 ہے، یہ نہیں، جب آگے بڑھے تو بڑے سرما آگے بڑھے۔ اللہ، عتبہ جو حضرت معاویہ کے نانا ہوتے ہیں، ہندا کے باپ، اور ان کا بھائی شیبہ بڑا ہی بہادر، پھر عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ، تینوں آگے بڑھے، اپنے خاندان پر بڑا ناز۔ انہوں نے چیلنج کیا کہ تم میں کوئی ہے مرد، آؤ ہم سے مقابلہ کرو۔ 3 صحابہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ہمارے خاندان سے نہیں ہو، ہمارے کیلیبر کے نہیں ہو، اپنے مقام کے نہیں ہو ہمارے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو، حضرت علی کو، حضرت ابو عبیدہ کو آگے کیا۔ یہ تینوں سبحان اللہ آگے بڑھے۔ واقعہ تو بہت طویل ہے، مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آگے بڑھے تو ولید کے مقابلے میں حضرت حمزہ شیر خدا آگے بڑھے، شیبہ جو ان کا بھائی تھا چھوٹا، ان کے مقابلے میں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا آگے بڑھے۔ نہیں، شیبہ کے مقابلے میں ابو عبیدہ آئے، اور ولید کے مقابلے میں آقا دو جہاں سرکار مولا علی مشکل کشا آئے۔ گھماسان لڑائی ہوئی، لیکن حمزہ کے وار سے ولید بچ نہ سکا، جہنم رسید ہوا۔ مولا کائنات کے وار سے اس کا بیٹا ولید بچ نہیں سکا، عتبہ حضرت حمزہ کے وار سے بچ نہیں سکا۔ ادھر ابو عبیدہ ذرا کمزور تھے، اللہ اکبر، وہ شیبہ کے مقابلے میں تھے، اور شیبہ بڑا تھکا دیا، ان کی ٹانگ کو کاٹ دیا نیچے سے، جسے گود بہ رہا تھا۔ جیسا ہی جب جہنم رسید کرے حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا، دیکھا کہ عبیدہ کا حال بہت برا ہے، جلدی سے دوڑے اور ولید کو جہنم رسید کیا، اس کو قتل کیا، اور حضرت عبیدہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا غلام ہے، اور سرکار کے قدموں پہ گر گئے حضرت ابو عبیدہ، اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا مجھے شہادت نہیں ملے گی؟ حضرت ابو عبیدہ نے، سرکار نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، تجھے تو شہادت مل گئی ہے، تو شہید ہے۔ تب ان کی زبان سے وہ الفاظ نکلے جو حضرت ابی طالب نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، کے چچا نے یہ فرمایا تھا، یہ پورا کا پورا میرے پہ ساتھ دکھاتا ہے۔ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، یعنی ہم محمد، یعنی حضرت ابو طالب سے کہا تھا نا کفار نے کہ تم محمد کو ہمارے حوالے کر دو، تو سرکار سیدنا ابو طالب نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت محمد کو تو ہم اس وقت حوالے کریں گے جب تم ہمارے لاشوں میں سے تمہیں گزرنا پڑے گا، یا ہم اپنی اولاد کو بھول جائیں یا اپنی بیویوں کو بھول جائیں، لیکن محمد کو ہم چھوڑنے والے نہیں، تمہارے حوالے کرنے والے نہیں۔ یہ حضرت ابی طالب نے کہا، یہ شعر پڑا اور آپ شہید ہو گئے۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ تو اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1 کہ نمبرز ڈونٹ مین، جنگ تو بہت اچھی طریقے سے جیتے، جب دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور ادھر ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ گئے دعاؤں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس وقت مدد کی بدر کے وقت جب تم بہت ہی فیو تھے، بہت کمزور تھے۔ اذلہ کے معنی بعض لوگوں نے نعوذ باللہ ذلت کر دیا، نعوذ باللہ، بلکہ بہت کم تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، اللہ اکبر۔ اور کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھوڑی جماعت خاصی بڑی جماعت پر غالب آ گئی، تھوڑے تھے، کیوں؟ توکل تھا ان کے اندر۔ آج ہم نمبرز میں ہمیں جوتے کھا رہے ہیں کیونکہ وہ یقین نہیں ہے ہمارے پاس، وہ توکل نہیں ہے، وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ پائٹی نہیں ہے جو وہ صحابہ کا تھا۔
नो वंडर हमारे आका ने फरमा दिया कि जो बदर में जो साहबी शामिल हुआ वो चाहे कुछ कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कोई बुराइयों को नहीं लिखेगा, लेकिन उनकी जिंदगी पाकबाजी रही। सुभान अल्लाह, इतनी छूट मिलने के बाद भी। तो अक्सरियत डजंट मैटर, उनके साथ लाखों हैं, उनके साथ ये देखो हक किसके साथ है। यजीद के साथ भी हजारों थे, हुसैन के साथ 72 थे। क्या हम तादाद की तरफ जाएंगे? अगर मूसा की तरफ देखेंगे तो बहुत कम थे, फिरौन के साथ ज्यादा थे। इब्राहिम की तरफ देखेंगे तो बहुत कम थे, नमूद के साथ ज्यादा थे। तो नंबर डजंट मीन, बल अक्सरुहुम ला युमिनून, अल्लाह ताला फरमाता है कि अक्सरियत ईमान वाली नहीं है। बल अक्सरुहुम ला याकिलून, बल अक्सरुहुम ला यामलून। तो हम अक्सरियत की तरफ नहीं जाना है। हमने हजारों को यह किया, हमने हजार, उन चक्रों में मत जाओ। ये देखो कि उनका सवाद आदम से उनका ताल्लुक है कि नहीं है। और दूसरा यह है कि विक्ट्री में यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आती है। वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह। जब देखें कि बड़े कमजोर है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जो ताकत जो बयान की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कुरान की आयत है, ये सूरह अनफाल की 18वीं आयत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि फलम तख्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, कि तुमने कत्ल नहीं किए, वो अल्लाह ने कत्ल किए। और एक मकाम पर जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मकाम था जिस पर कंकरियां फेंकी थी कुफार पर, सरकार ने अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ महबूब, वो कंकरियां आपने नहीं फेंकी बल्कि हमने फेंका। सुभान अल्लाह। तो ये चीजें हैं, अल्लाह अकबर। तो ये मदद जो पहुंची अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पहुंची, क्यों? कि तकवा था। और अल्लाह एक मकाम पर फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो तकवा करता है, जो अल्लाह से डरता है, जो बहुत ही कॉन्शियस रहता है, अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है उसके लिए? उसके रंज और गम से उसको निकाल देता है और कई राहें खोल देता है उसके लिए। वयर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको रिज़्क़ अता करता है ऐसी जगह से जिसका उन्हें गुमान भी नहीं कर सकता। वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कल करता है फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए सफिशिएंट हो जाता है। बात तवक्कल की है। सुभान अल्लाह। और जब अक़ायद जहां से तीसरी चीज जो देख रहे हैं, जब परेशानी आती है, जब मुसीबत आती है, तो क्या करना चाहिए? दुआ को मामूली नहीं समझना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले अपना मावजा अर्ज कर देना। जब आक़ायद जहां सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुफार इतनी जबरदस्त वेल इक्विप्ड है और ये सहाबा बड़े ही कमजोर हैं, हाथ उठा दिए और कहा या अल्लाह, ये तेरा नाम लेवा है, अगर ये दुनिया से चले जाएंगे तो फिर दुनिया में नाम लेवाला नहीं। अल्लाहु अकबर। तब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको के मुतालिक फरमाता है यस्तगीसु रब्बकुम फस्तजाब लकुम, जब तुमने अपने रब से मदद मांगी, फरियाद की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाया। और उनके लिए क्या फरमाया? अन्नी मुमद्दिकुम, हमने मदद की, अल्लाह ने मदद की, बिअल्फि मिनल मलाइका, मलाइका के जरिए। मदद तो अल्लाह की है लेकिन जरिया मलाइका है। ये मलाइका खुदा नहीं है, नऊजुबिल्लाह, अल्लाह के बंदे, सरकार के गुलाम है। सुभान अल्लाह। इसीलिए पता चलता है वसीले से भी काम होता है। काम तो बेशक अल्लाह है लेकिन अल्लाह ताला वसीलों से करता है। बहरहाल ये, और चौथी चीज जो हम सीखते हैं वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो ताकत है वो एंडलेस है, उसमें इटर्निटी है। बस ये है कि बात वही है कि तुम सब्र करो। उसमें सब्र किया लोगों ने, उसमें कुल बलिन तस्बिरो व तत्तकू, कि अगर तुम सब्र करते रहो और परहेजगारी करते रहो, क्या करेगा अल्लाह तबारक व तआला? उन्हें वो तुम्हारी मदद फरमाएगा, जैसा सूरह आले इमरान की 125वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है। और आखिरी चीज जो चीज सीखते हैं हम कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी, इत्तेहाद, कि हम सब के अंदर इख्तिलाफात बात का हो सकता है, जात का नहीं हो सकता। हम अगर यूनिटी से हट जाएंगे तो तबाह हो जाएंगे। क्या हुआ जब ये यूनिटी थी? इधर शैतान, कुरान में जिक्र है कि जब कुरान शेख नजदी की शक्ल में अबू जहल वगैरह के सामने आया था, अबू लहब के सामने आया था, और जब ये सूरह अनफाल की 48 वर्ष में देखो आप, जब ज़य्यन लहुम शैतान व आमालहुम, जब शैतान ने उनके बुरे करतूत को अच्छे दिखाया और कहने लगा कि वक़ाल ला गालिब लकुम वल यौम मिनन नास व इन्नी जारुल लकुम, कि तुम गालिब आओगे इनके ऊपर, यू विल हैव विक्ट्री ऑन देम, क्योंकि मैं आई एम योर हेल्पर। जब देखा कि फरिश्ते उतरने लगे, कुरान बयान कर रहा, क्योंकि एक इंसान की शक्ल में आया था, शेख नजदी की शक्ल में उनको वरगला रहा था। फलम्मा तराअतिल फ़िअतानि नकसा अला अक़िबै, जैसा फिर जब फौजी आपने
सामने मुकाबिल में वो भाग गया और कहने लगा क़ाला इन्नी बरीउम मिनकुम, अरे मैं तो तुमसे दूर हूँ भाई, मैं आई एम नॉट गोना बी विथ यू, इन्नी आराम आलात, और मैं ऐसी चीजें देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे हैं, वह इन्नी अखाफुल्लाह, अरे मैं तो अल्लाह से डरने वाला हूँ। ये शैतानी चीज होते हैं, आगे बढ़ा के पीछे से हट जाते हैं। जब देखे कि फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, सुभान अल्लाह, तो क्या हुआ, यहाँ यूनिटी थी, बात करने की यूनिटी थी। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। आज हम जो बिखर गए हैं ना, इस वजह से जूते खा रहे हैं। हमारे अंदर कई कई मसालिक बने चले आते हैं और एक दूसरे को काफिर कहने से पीछे नहीं हटते। हमारी जुबानें इतनी बढ़ गई हैं, वो मुनाफिक, ये काफिर, ये फला कहते चले आते हैं। ये यूनिटी खत्म हो गई और क्या हो रहा है, आज हम तादाद में मगर कुछ नहीं कर सक रहे, वरना यूनिटी पे तो बहुत बड़ी तकरीर की जा सकती है। अहादीस है कुरान के और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसके रावी यहाँ थे अबी ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, इसको मुस्लिम और अबी दाऊद ने नकल किया, मन फ़ारक़ल जमाअ, जिसने जमात को छोड़ दिया, शिब्रा फ़क़द ख़लअ रिबक़तल इस्लाम मिन उनक़िही, यानी जिसने जमात को छोड़ दिया उसने अपने गले से इस्लाम का पट्टा निकाल दिया, यानी जो गुलामी का पट्टा है सरकार मदीना से लगावा वो उसने निकाल दिया। अल्लाहु अकबर। तो कहने की ये चीज़ें हमने सीखी हैं और इनकी ज़िंदगी में पढ़े हम। वैसा कल 17 है, थोड़ा वक्त हो, सीरत नबी पढ़ो, कुसम बैटल ऑफ बद्र के निकालो टाइम, इससे पहले कि मौत आ जाए और हमें तक़वे का पता नहीं चले, पार्टी का पता नहीं चले। हमें अल्लाह पे भरोसा करना, किस तरीके से भरोसा करना चाहिए, इनकी ज़िंदगियों से सीखो, टाइम निकालो, निकलता। अल्लाह अकबर। आइए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक कुछ बातें अर्ज़ करना चाह रहा था। मुख्तसर ये है कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी साहिबा हैं, आपकी शान में कुरान की आयत नाज़िल सूरह नूर आपकी शान में नाजिल हुआ है, और हमारे पास जो तयम्मुम का तरीक़ा आया है वो सदक़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, कि आपकी ज़री सी बात पर अल्लाह तबारक व तआला ने तयम्मुम के मसाइल का हल फरमा दिया। तयम्मुम किस तरीके से करना चाहिए अगर पानी ना हो तो। अल्लाह अकबर। इस वास्ते आप हबीब अल्लाह हैं, अल-मुबर्राआत मिनस समा हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुबर्रा किया, उनकी बरात फरमाई, उनकी तारीफ फरमाई। अल्लाह अकबर। और सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ है, आप सच्ची हैं। और किसकी बेटी है? वो सच्चे की है जो सिद्दीक़ अकबर की है। हमारी माँ है, बल्कि ऐसी माँ है कि हमारी माँ उनके कदमों पे से कुर्बान है, वो ज़ात पाक है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन का आधा हिस्सा मेरी हुमैरा से सीखो। हुमैरा यानी बहुत ही रेडिश जो होती है, जो खूबसूरती जिनके अंदर लाली होती है। सरकार अपनी बीवी को हुमैरा फरमाते थे। जैसा अक्सर हमारे पास भी जान जैसा कहते हैं, मेरे ख्याल में यही सुन्नत है, क्योंकि सबके सामने ना कहा जाए, माँ बाप बैठे हो तो अदब का तकादा है, क्योंकि सरकार का मकाम बहुत बुलंद है। अल्लाह अकबर। और आपका विसाल अभी 17 रमज़ान को हुआ है, और तो उनके लिए भी हम ऑब्जर्व करें। और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ज़्लु आयशा अला निसाई का फ़ज़्ल सरीद अला साइर ताआम, यानी आयशा की फजीलत इस तरह है जैसे सरीद, यानी खाना बड़ा खूबसूरत एक खाना होता है, वो दूसरे खानों पर जो फजीलत है सरीद को उस पर है। यानी खैर मैं किसी चीज़ की मिसाल नहीं दे सकता, तो दुनियावी एक सरकार ने मिसाल फरमाई। और इसकी शरह में इब्न हजर और इमाम आइनी फरमाते हैं कि वो 4 औरतों से मुस्तस्ना है, यानी उनके बाद उनका मकाम आता है। जैसा हज़रत खुदैतुल कुबरा है, हज़रत फातिमा है, हज़रत आसिया है, हज़रत मरियम है, उनके बाद हज़रत आयशा का मकाम आता है। आयशा का बहुत बड़ा मकाम है, उनकी इज़्ज़त और अज़मत करना हम सब पर वाजिब है, और वो हमारी माँ है, हम सब की माँ है। अल्लाह तबारक व तआला हम पर करम फरमाए, फजल फरमाए। या अल्लाह सहाबा जो जंग बद्र और अहद में और बैत रदवान में जो शरीक हुए, अल्लाह उनका सदक़ा हमारी ज़िंदगी में शामिल हाल फरमा, हमारे ईमान में ज़्यादती अता फरमा, हमें तक़वा अता फरमा, हमें या अल्लाह तुझ पर भरोसा करने वाला बना मेरे मालिक। ऐसा भरोसा जैसा कि उन्होंने भरोसा किया था उस तरीके से तो हम नहीं कर सकते, बस उनका सदक़ा हमें अता फरमा दे कि हम अल्लाह तुझ पर भरोसा करें या रब्बुल आलमीन। हर बात पर तेरा ही भरोसा रहे मेरे मालिक। या अल्लाह हमारी
امید کو ہر ایک سے منقطع کر دے سوائے تیری ذات کے میرے مالک. کہ اللہ ہمیں تیرا محتاج کر کے غنی کر دے, تیرا مجبور کر کے ہمیں بڑا کر دے میرے مالک. یا اللہ ہمیں یا اللہ تیرا کمزور کر کے طاقتور کر دے میرے مالک ان اصحاب بدر کے صدقے و طفیل میں یا رب العالمین. یا اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کے بچوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما. عطا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چادر کے صدقے و طفیل میں میرے مالک. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ.